قیامت کی نشانیوں کا بیان کل آپ نے سماعت کیا، کچھ نشانیاں اور آج آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ قیامت جو نہایت خطرناک گھڑی ہے اس کی آپ نے نشانی بتا دی ہے، اس کی علامتیں بتا دی ہیں کہ جب ایسا ہو تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے، یعنی فرماتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو فرمایا تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دھواں، دجال، دابۃ الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں ہیں سب، یہ جو آپ نے سنا ابھی یہ سب نشانیاں ہیں کہ دھواں نکلے گی، کتنی خطرناک ہوگی اللہ جانے۔ دجال نکلے گا، جو آپ دن رات دجال کرتے ہیں۔ دابۃ الارض ایک نکلے گا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ پھر 10واں وہ آگ ہے آخری میں جو یمن سے نکلے گی، ملک یمن، اور سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو گھیر کر، یعنی وہ آگ کا یہ عالم ہوگا کہ وہ لوگوں کو گھیرے گی، لوگ بھاگیں گے، تو گھیرتے گھیرتے اس کو ملک شام کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ ملک شام، یہ قیامت ملک شام میں قائم ہوگی، اسی سرزمین پر قائم ہوگی۔ اب یہ رب کی قدرت میں ہے کہ چاہے جتنا بڑا جس جگہ کو چاہے بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آگ یمن کے بجائے عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ یہ سب نشانیاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، مختلف وقت میں مختلف صحابہ کرام نے سنا اور اس کو بیان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے، جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک ساعت کے برابر، اور ساعت آگ کا ایک شعلہ کی طرح سے ہوگا جو ایک دم بھڑکی آگ اور ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ غور کریں تو اب جیسے اس عمر کے لوگ جو ہیں، ہم نے بھی ابھی دیکھا کچھ کہ جو بچپن میں وقت تھا، جتنا طویل، جتنا لمبا وقت لگتا تھا، آج بہت کم ہو گیا ہے۔ صرف یاد ہے کہ بچپن میں عید سے بقرعید کا انتظار کرتے کرتے ہم لوگ کو لگتا تھا کئی سال ہو گئے، کب آئے گی بقرعید، کب آئے گی بقرعید، یہ وہ وقت تھا۔ اور آج تو یہ کہ عید آئی نہیں کہ بقرعید بھی آئی، محرم بھی آ رہا ہے، یہ برکتیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ ہفتے کو دیکھیے، حالانکہ یہ جو درس دیا جا رہا ہے اس کی قدر و قیمت آپ کو قیامت میں معلوم ہوگی۔ آج جو لوگوں کو اپنی دکان اور اپنا کارخانہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس دن ماتھا پیٹیں گے کہ افسوس ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس درس کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اس کی قدر و قیمت اس دن معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کتنا آدمی پاگل ہو چکا ہے، دن رات سن ہی نہیں رہا ہے، حادثات کو دیکھ بھی رہا ہے، مصیبتوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ دن رات لوگ ہمارے نگاہوں کے سامنے لولے لنگڑے بن کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا بھلا انسان جا رہا ہے، چارپائی پہ اٹھ کے آ رہا ہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں ہیں، مگر پھر بھی آنکھ کھل نہیں رہی ہے۔ خدا کا خوف تو پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ جانے اب کیسے خوف خدا پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں۔
کتنا آسان سمجھ لیا ہے، صرف سمجھ لیا کہ اگر نماز ہم نے ادا کیا تو بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، اب اس کے بعد ہم کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو آج آپ وقت کی قدر و قیمت دیکھیے، وقت کی اس کی برکت دیکھیے، کیا برکت رہ گئی۔ ہفتہ ختم ہو رہا ہے دھڑا دھڑ، بدھ آیا، جمعرات، جمعہ شنیچر اتوار، گنتے رہیے اور دن ختم ہوتا جائے۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں جمعرات کا انتظار کرتے تھے کہ جمعرات آئے تو چھٹی ملے، لگتا تھا پتہ نہیں کتنا دن ہو گیا ابھی جمعرات آ ہی نہیں رہا ہے، جمعہ ہی نہیں آ رہا ہے ابھی تک۔ ہوتا ہے آپ لوگوں میں یاد ہو، لیکن برکتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ، اور یہ جو بڑی بڑی باتیں بتائی گئی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بائیں آنکھ یعنی الٹا آنکھ جس کو کہتے ہیں آپ، الٹی آنکھ، بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے اس کے جسم پر جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، وہ اپنے شعبدے سے دو بنایا ہوگا، جنت اور دوزخ، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی، وہ یعنی وہ یہ کہے گا ہم پر ایمان لاؤ ہم تم کو جنت دیں گے، تو کوئی بدنصیب اگر اس کا کلمہ پڑھا اس کو جنت میں بھیجے گا، مگر حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، وہ جاتے ہی اس میں مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوا اور کلمہ نہیں پڑھا اس کو نہیں مانا تو وہ اس کو جہنم اپنے حساب سے جو جہنم بنائے گا اس میں ڈال دے گا، مگر وہ جہنم حقیقت میں جنت بن جائے گی اس کے لیے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے سب۔ یہ دجال جو آپ سنتے ہیں یہ دجال کی نشانی ہے کہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا وہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی، حضرت امام مہدی کا بھی سنا ہوگا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، اور نہیں تو سب کے گھر میں موبائل ہے، بچوں سے آپ کہیے یہ چیزیں کام کی نکال کے دے، سنیے اور بچوں کو سنائیے، گھر میں سب کو سنائیے، حضرت امام مہدی کے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے، قیامت کے بھی حالات مل جائیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن و کشادہ پیشانی، یہ پیشانی کچھ لوگوں کی پیشانی بہت کم ہوتی ہے، بالی بال ہوتے ہیں، چوڑی پیشانی یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، تو روشن چمکدار اور کشادہ پیشانی ہوگی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آج عدل و انصاف نہیں ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں عدل کہاں، انصاف ہے کہیں، چند سکوں میں فیصلے بدل جاتے ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، حقیقی انصاف تو دیکھنے ہی کو نہیں مل رہے ہیں کہیں۔ مگر جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح پہلے ظلم و ستم سے زمین بھری ہوئی تھی۔ یہ تبدیلی آنے والی ہے، یہ اب چاہے ہم لوگوں کی زندگی میں آئے یا ہمارے بعد میں آئے، یہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ جو چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، پریشانی ہے، ایک وقت آئے گا جب امام مہدی آئیں گے تو ہر طرف عدل و انصاف ہی ہوگا، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ 7 برس تک زمین کے مالک رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اختیار میں سب دے دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یعنی ایک ایمان والے کی طاقت دیکھیے، آپ ایمان والے کی طاقت دیکھیے کہ جب تک ایک ایمان والا، بھائی اللہ اللہ تو ایمانی والا کہے گا نا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نام کے مسلمان ہیں، ان کی بات جن کا ایمان مضبوط اور واقعی میں اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہیں، ایک بھی ایمان والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو ذرا سوچئے ایمان کی برکت کتنی ہے کہ اتنی ڈینجر چیز قیامت جس کو کہتے ہیں، ایک بھی مومن ہو تو قیامت نہ آئے تو مومن کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ ایمان میں مضبوطی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمیں جھیلنی پڑ رہی ہے، اللہ تعالی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔